اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان مقدس دنوں اور مقدس راتوں کی نعمات اور ان کی فیوضات اور ان کی برکات و رحمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک، اس کی گھڑیاں، اس کی ساعات، اس کے لحظات، اس کے لمحات، دن اور راتیں بہت مقدس راتیں ہیں۔ خاص طور پہ شبہ قدر کی راتیں نہایت ہی اہم اور منزلت والی یہ شبیں ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کو اس مقدس ماہ کے صدقہ میں اور ان مقدس راتوں کے صدقہ میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی شب قدر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے جو مختلف پہلوؤں پہ محیط ہوگی انشاءاللہ ہماری گفتگو۔ سب سے پہلے ارشاد رب العزت سورہ دخان کی پہلی 5 آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم یہ وہ کلمات ہیں جنہیں حروف مقطعہ کہتے ہیں، اور انسان کی عاجزی اور انسان کی کم علمی کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن مجید میں اس قسم کے کلمات یا اس کے علاوہ جو دیگر بعض آیات ہیں ان کی صحیح تفسیر اور ان کی صحیح معرفت کے لیے ہمیں ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا ضروری پڑتا ہے جو قرآن مجید کی عدل اور قرآن مجید کی ساتھی ہیں اور حقیقی طور پہ مفسر قرآن کریم ہیں، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث ثقلین میں ثقل اصغر یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام قرار دیا ہے۔ تو حامیم وہ حروف مقطعہ ہیں۔ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کھلی ہوئی کتاب جسے ہم نے، قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی جسے ہم نے ایک مبارک اور بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی ہیں لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شب جس میں، یہ رات جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس میں حکمت اور مصلحتوں والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ یہ ہے اس آیہ مجیدہ کا مختصر ترجمہ۔ سورہ دخان کی یہ پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مبارک شب کو ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور سورہ قدر کی جب تلاوت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مبارک شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ جب ہم سورہ بقرہ کی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتے ہیں جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے ماہ رمضان المبارک میں، تو ان مجموعہ آیات سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ماہ رمضان کی شب جو بابرکت ہے لیلۃ القدر، اس میں نازل ہوا ہے قرآن مجید۔ ماہ رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے جو سلسلہ اشہر اور مہینوں
میں سے ایک مقدس مہینہ ہے، جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فغرۃ الشہور شہر اللہ عز وجل وہو شہر رمضان وقلب هذا الشہر لیلۃ القدر۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، متعدد روایات و احادیث کی کتاب میں منقول ہے، جسے شیخ صدوق رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب فضائل الاشہر الثلاثہ میں بھی نقل فرمائی ہے۔ اس روایت کو تہذیب میں بھی ہے، کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر تفسیروں کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سلسلہ کون و مکان کو جوڑا ہے مہینوں کے ساتھ، یہ اللہ کے نزدیک، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، 12 مہینے ہیں۔ عدت الشہور عند اللہ عز وجل 12 شہرا فی کتاب، اللہ رب العزت کی کتاب مقدس میں یہ جو مہینوں کا ذکر ہوا ہے ان کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ مہینے کب شروع ہوئے؟ معصوم فرماتے ہیں جب سے یہ کائنات کو خلق کیا گیا، جب سے یہ آسمان کا سائبان بنایا گیا، جب سے اس زمین کو بچھونا بنایا گیا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے اس کائنات اور اس میں بسنے والے مخلوق کی زندگیوں کو جوڑا ہے ان 12 مہینوں کے ساتھ۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو دن اور راتوں کا آنا جانا ہے، یہ جو حرکت شمس و قمر ہے، یہ جو کواکب کا آنا جانا ہے، یہ لیل و نہار کے تبدل اور تغیر جو ہے، جو کہ 12 مہینوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ 12 مہینے جو ہیں ان کے آگے جو ہے کوئی سردار بھی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں فغرۃ الشہور شہر اللہ عز وجل، ان 12 مہینوں کا جو سردار مہینہ ہے، جو چمکتا ہوا ستارہ ہے ان 12 مہینوں کا، وہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شہر رمضان، اور وہ اللہ کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ وقلب هذا الشہر لیلۃ القدر، پھر ارشاد فرمایا معصوم نے کہ اس ماہ مبارک کا جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ شب قدر ہے۔ تو پس اس عالم کون و مکان کو جوڑا ہے 12 مہینوں کے ساتھ، اس روزوں، ان دنوں اور راتوں کے جو تغیر و تبدل ہے، یہ لیل و نہار کا جو تبدیل ہونا ہے، شمس و قمر اور کواکب کا جو ان کی حرکت ہے، یہ جڑی ہوئی ہیں 12 مہینوں کے ساتھ، اور ان 12 مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک ہے۔ پھر کیا تشبیہ دی ہے معصوم امام نے؟ فرمایا کہ اس مہینہ جو ماہ رمضان سردار ہے تمام مہینوں کا، اس مہینے کا دل جو ہے وہ شب قدر ہے، اور یہ بات اطباء کے ہاں پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے، اور ڈاکٹروں کے ہاں بھی یہ بات واضح اور روشن ہے، کسی مزید توضیح اور مزید کسی شرح کی محتاج نہیں ہے کہ یہ جو دل ہے، اس دل کا کردار یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو خون حرکت کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ دل۔ تو دل گویا منبع حیات ہے، جس سے انسان کی یہ زندگی چل رہی ہے، اسی دل کی وجہ سے چل رہی ہے۔ یہ جو ایک اسباب کے ساتھ انسان کی زندگی کو چلایا گیا ہے، خالق کائنات نے اس انسان میں دل کو خلق کیا، جس کی وجہ سے یہ اس کی زندگی چل رہی ہے، اور خدا نخواستہ جب یہ دل بند ہو جاتا ہے یا دل میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے تو زندگی کی یہ گاڑی رک جاتی ہے۔ کیا تشبیہ دی ہے؟ اس تشبیہ میں غور و فکر کرنی چاہیے، تأمل کرنا چاہیے کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک، اور اس ماہ رمضان المبارک جو کہ سردار ہے، جس کے ساتھ اس پوری کائنات کی حرکات و سکنات اور لیل و نہار اور حرکات شمس و قمر و کواکب کو جوڑا گیا ہے،
ان کا سردار ہے ماہ رمضان المبارک۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کا جو دل ہے، یعنی جس سے ماہ رمضان المبارک کو حیات اور زندگی ملتی ہے، جو منبع اور سرچشمہ حیات ماہ رمضان المبارک ہے، وہ ہے شب قدر۔ تو شب قدر سے کہا جا سکتا ہے اس پوری کائنات کا کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس شب قدر سے یہ حرکت شمس و قمر و کواکب اور نہار اور لیل اور انسان اور حیوانات اور ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے، اس کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ کون و مکان جو مربوط ہے 12 مہینوں کے ساتھ، اور 12 مہینے جو ہیں وہ مربوط ہیں شمس و قمر کی حرکت و سکنت کے ساتھ، اور ان تمام کا سردار ہے ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کا دل ہے شب قدر۔ تو شب قدر ہی منبع حیات ہے، شب قدر ہی سرچشمہ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور مقام پہ اور اس تشبیہ پہ ہمیں اور زیادہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ شب ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اس کی کتنی منزلت ہے، اس کے کیا مقام ہے، جس کی وجہ سے اس پورے نظام حیات کو، نظام کون و مکان کو جوڑا ہے شب قدر کے ساتھ۔ ایک اور مقام پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت مروی ہے۔ یہ روایت من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 2 میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، احادیث میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں چھٹے تاجدار امامت و ولایت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہی اول السنہ و آخرها، شب قدر ہی سال کی ابتدائی رات ہے اور اسی پہ ہی سال کی انتہا ہوتی ہے۔ گویا سالوں کی ابتدا بھی اسی شب سے، جو نئی زندگی کا آغاز ہونے والا سال ہوتا ہے اس کی ابتدا شب قدر سے، اور اس سال کی انتہا بھی شب۔ کتنی عظمت والی یہ شب ہے کہ اسی پہ ہی مدار ہے، اسی پہ ہی محور، اور یہی محور اور مرکز ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آگے جو آنے والی مباحث ہوں گے، آگے جو آنے والے مطالب ہوں گے، وہ اس وقت تک واضح ہوں گے جب ہمیں اس شب قدر کی صحیح طریقے سے تصور اور اس کی معرفت ہوگی۔ چونکہ جس قدر کسی چیز کی معرفت ہوگی، اس کا تصور ہوگا، اس کا کنسیپٹ ہوگا، اس قدر اس کی باقی جو صفات ہوں گی، باقی جو اس کے لوازم ہوں گے، باقی جو اس کے احکام ہوں گے، باقی جو اس کے فضائل اور مناقب ہوں گے، وہ اور زیادہ کھل کے جلی ہو کر بیان ہوں گے ہمارے لیے اور واضح ہوں گے ہم پر۔ لہذا پہلے اس شب کی اہمیت، اس شب کا تصور، اس شب کا مقام، شب قدر کا بھی ہمیں مقام جو ہے بغور سمجھنا چاہیے۔ ایک اور مقام پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی روایت ہے، امام سے پوچھا گیا، سائل نے پوچھا یہ جو شب قدر کے بارے میں کہا جاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں یہ جو کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیف تکون لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سوال کیا معصوم سے یہ شب قدر جو ہے کس طرح 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ قال علیہ السلام، تو امام نے ارشاد فرمایا العمل الصالح فیہا خیر من الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر، یہ شب قدر اس لیے افضل ہے، اس طرح یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ اگر کوئی عمل صالح، نماز، تلاوت قرآن مجید، کوئی بھی نیک عمل، صدقہ، خیرات، کوئی بھی اچھا عمل کیا جائے کسی ایسے 1000 مہینے میں جس میں شب قدر نہ ہو، تو یہ عمل جو ہے شب قدر میں کیے ہوئے عمل سے کم درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شب میں جو نیک عمل کیا جائے، عبادت ہے، قراءت قرآن مجید ہے، بر الوالدین ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، فقیروں مسکینوں کو ان کی حاجت روائی کرنا، یا دیگر جو اچھے اعمال ہیں، عمل صالح جو اس شب میں، شب قدر میں کیا جائے، وہ باقی 1000 مہینے میں کیے ہوئے اعمال جن میں شب قدر نہ ہو ان سے کہیں درجہ افضل ہے۔ اور کیا حساب لگایا ہے بعض علماء کرام نے، فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے کے اگر ان کے دنوں کو گنا جائے تو یہ در حقیقت ایک انسان کی جو
عادتاً اس کی زندگی بنتی ہے، جو اس کے معمول کے مطابق اوسط زندگی جو بنتی ہے وہ ہے۔ تو گویا اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو خالق کائنات نے اس شب کو اتنی فضیلت دی ہے، فرمایا کہ جو اس شب میں انسان عمل صالح کرے گا اس کی برابری، اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے جو انسان ساری زندگی عمل خیر کرتا رہے، خیر من الف شہر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت منقول ہے، راوی کہتا ہے قلت له لیلۃ القدر خیر من الف شہر ای شیء انا بذلک۔ یہ جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مقصود ہے خالق کائنات کی؟ فقال علیہ السلام العمل الصالح فی لیلۃ القدر، اس سے مراد نیک اعمال کرنا ہے اس شب قدر میں، اچھے عمل کرنا، تلاوت قرآن مجید، بر الوالدین، اچھائی کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ مراد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حضرت باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام لولا ما یضاعف اللہ تبارک و تعالی للمؤمنین ما بلغوا، اگر اللہ تعالی مومنین کے اعمال کو نہ بڑھاتا شب قدر کے صدقہ میں تو وہ جن درجات علیہ پہ فائز ہیں کبھی بھی نہ پہنچ سکتے۔ یعنی عمل ایک ہے لکھا لاکھ جاتا ہے، عمل معمولی سا ہے لیکن اس کا حساب جو ہے کبھی فرشتے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ تو لولا ما یضاعف اللہ تبارک و تعالی للمؤمنین ما بلغوا ولکن اللہ عز وجل یضاعف لهم الحسنات، لیکن یہ تو اللہ رب العزت کی بندوں پہ عنایت اور لطف ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ تو اس کی عاطفت ہے اور اس کی کرم نوازی ہے کہ بندے کی ایک رکعت کا ثواب پتہ نہیں کئی گنا لکھ دیتا ہے۔ تو ارشاد معصوم ہوا، لیکن اللہ نے بندوں کے حسنات اور ان کی نیکیوں کو کئی درجے بڑھا دیا ہے۔ پس شب قدر جو ہے وہ شب ہے جس میں اس کائنات کو، یہ جو کائنات کا سسٹم اور کائنات کا جو نظام ہے اس کو جوڑا گیا ہے اس شب قدر کے ساتھ، اور اس شب قدر کی عظمت اور اس شب قدر کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال ایک طرف اور اس شب میں کیے ہوئے اعمال ایک طرف، بلکہ اس شب میں کیے ہوئے اعمال ساری زندگی کے اعمال حسنہ پہ بھاری ہوتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔